اسے کیا معنی لیا جائے کہ کہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر جاننا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو اس سے کیا مراد لیا جائے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی غلط ہے۔ مطلق اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی کو حاضر و ناظر ماننا عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے تو مطلق ایسا کہنا غلط ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے پرسنل میں دیکھا ایک فتاوی رضویہ ہے، اس میں جلد نمبر 29 ہے، اس میں لکھا گیا ہے دیکھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر جاننا عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ یہ کون لکھا ہے؟ یہ فتاوی حضرت، تو وہ جو ہے میرے پرسنل پہ جس نمبر پہ بات ہو رہی ہے بھیج دیا، دیکھیں بھیج دیا آپ کو میں، تو اسی پہ جو ہے بھیج دیجیے۔ بھیج دیا، ہاں اس کو ہم جو ہے کافی غور و فکر کرتے دیکھتے ہیں۔ دوسری بات کیا بول رہا ہوں میں، جی سے بول رہا کہ حاضر نہ، یہ علم غیب کے متعلق یہ رکھنا چاہیے، علم غیب مصطفیٰ کے متعلق یا علم غیب کے متعلق کیا خیال رکھنا چاہیے؟ علم غیب کس کو حاصل ہے؟ انبیاء، اولیاء، یا پھر اس کے علاوہ آگے ہٹ کر کے کسی کافر شیطان مردود کو بھی نعوذ باللہ من ذالک؟ علم غیب جو ہے ہاں جی جی، اور انبیاء کرام کے بتانے سے اولیاء کرام کو بھی ہے۔ جی یہ ہے جیسے مثال کے طور پہ جی، جیسے الاسباب والنظائر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ارادہ کو انبیاء کرام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ بالکل صحیح بات، اس لیے کہ اللہ کا ارادہ غیب ہے۔ ہاں جی، مگر نبی صادقی مصدوق کی اس فرمان کی وجہ سے کہ فقیہ واحد فقیہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ہاں جی، تو کہا کہ حضور کی اس فرمان کی وجہ سے ہر فقیہ بھی جی جو ہے اللہ کے ارادہ کو جانتا ہے اور اللہ کا ارادہ غیب ہے۔ ہاں اچھا، تو ڈائریکٹ جو ہے بغیر نبی کے بتائے ہوئے کوئی فقیہ ہو یا عالم ہو یا ولی ہو یا کوئی بھی ہو جی نہیں جان سکتا ہے کیا؟ جی، تو حضرت مطلب اگر یہ سمجھ لیں تو شیطان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ جانتا ہے؟ اگر یہ مان لیجیے اس معنی میں اگر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منصب کو فقیہ بھی جانتا ہے، تو کیا شیطان کو اگر مانا جائے تو شیطان بھی تو فقیہ ہو جائے گا؟ دیکھیے اب شیطان اور ابلیس کے بارے میں جو ہے اب قرآن حدیث میں نہ ہے۔ ہاں تو اب جو چیز قرآن حدیث سے ثابت نہ ہے اس کی طرف جو ہے نہ جانا چاہیے، نہ جانا چاہیے، بالکل صحیح کہا آپ نے، نہیں بولنا چاہیے۔ جیسے ایک مثال ہے جی، تو وہی نہ کہا کہ حضور جو ہے آگے بھی دیکھتے پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ جی، یہ حدیث ہے نا؟ جی جی جی، اور یہ بھی حدیث ہے انی ارا ما لا ترون، وانی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو۔ ہاں اور جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو حدیث شریف میں تو صرف یہی ہے کہ حضور نے فرمایا میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ ہاں مگر یہ تو نہیں ہے حدیث شریف میں کہ حضور کی دو آنکھ پیچھے بھی ہے دو آگے بھی ہے کیا؟ بالکل صحیح۔ اب اس میں علماء نے کیا کہا؟ تشریح توجیہ پیش کیا ہے، کہا کہ حضور کی جس طرح دو آنکھ آگے ہے دو آنکھ پیچھے بھی ہے، تو آگے کی آنکھ سے آگے کی چیز دیکھتے ہیں، پیچھے کی آنکھ سے پیچھے کی، تو ایک ہی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں آنکھ دو ہی ہے، مگر جو ہے اللہ تعالیٰ کس نے کہا حضرت ایک آنکھ پیچھے بھی ہے دو آنکھ پیچھے بھی ہے دو پیچھے آگے بھی ہے؟ یہ کس نے کہا؟ نبی علیہ السلام کی دو آنکھ پیچھے بھی ہے دو آگے بھی ہے، کس نے لکھا ہے؟ یہ بعض علماء نے لکھا ہے، یہ جو ہے سید علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بس حوالہ ہے ابھی آپ کے پاس فی الحال؟ وہ ابھی کتاب میرے پاس ہے مگر وہ کتاب میرے گھر پہ ہے۔ اچھا جی، ابھی میرے پاس میں 2-4 دن میں جاؤں گا گھر، تو وہ جو ہے میں بھیج دوں گا۔ میں کیا بول رہا ہوں، یہ بہار شریعت نے ایک بات لکھی ہے کہ علم غیب عطائی یہ انبیاء کی خاص شان میں سے ہے، اور الدورۃ المکیہ میں لکھا ہے انبیاء یہ علم غیب نبی کا معجزہ ہے جو نبی کے ساتھ خاص ہے۔ تو حضرت اگر اولیاء کے لیے مان لیا جائے تو پھر یہ خصوصیت ختم ہو جائے گی نا؟
نہیں، پھر نبی کے بتانے سے اگر مانیں گے تو خصوصیت ختم نہیں ہوگی. وہ تو خاص اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انبیاء کو علم غیب دیا. جیسے ہے نا ما کان اللہ لیطلع علی الغیب. ہاں جی ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم کو یعنی ڈائریکٹ براہ راست جو ہے علم غیب عطا کر دے. کیا یہ اطلاع جو ہے حضرت یہاں تو غیب، یہاں تو علم نہیں ہے، خالی غیب لکھا ہوا ہے. غیب آیا ہے. غیب جب کہہ دیے تو اس کا اطلاع علم غیب ہی پہ نہ ہوگا. غیب تو چھپی ہوئی چیزوں کو جس طرح حضرت یہ وہ جہاں حق میں لکھا ہوا ہے کہ چھپی چیز اگر ظاہر ہو جائے تو غیب نہیں ہوتا. ہو مان لیجیے چھپی چیز اگر ویسا مانیں گے تو عالم الغیب والشہادہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی ہے. ہاں، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ کیا ہے کہ جو ہماری نظروں سے غائب ہے، جو چھپی ہوئی ہے، وہ اللہ کے لیے غیب ہے. اس معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عالم الغیب مانا گیا ہے. لیکن جہاں مخلوق کے لیے کہا جائے گا جو چیز ظاہر ہو چکی، مثال کے طور پر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ غیب ہے. لیکن جب کسی مشین سے ظاہر ہو چکی تو پھر وہ غیب نہیں رہا، وہ ظاہر ہو چکا. تو پھر تو جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے غیب مانا جا رہا ہے وہ تو پھر ظاہر ہو چکا ہے، پھر غیب کیسے رہا؟ پھر اسی طرح وہ اس پہ جو اعتراض کر رہے ہیں. ہاں، تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز حضور پہ ظاہر ہو گئی اس کو غیب نہیں حاضر کہنا چاہیے. ہاں وہی مطلب لے جائے. جی جی. تو اب وہ جو حدیث پیش کی اس حساب سے تو ہر چیز جو ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے. تو حضور کے لیے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، سب حاضر ہے. مگر ہم لوگوں کے لیے وہ کیا ہے؟ حاضر ہے. تو اسی طرح ایسا اعتراض اگر کریں گے تو عالم الغیب والشہادہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غیب کا بھی جاننے والا ہے اور جو حاضر ہے اس کا بھی جاننے والا ہے. کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. ہاں، پوشیدہ نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب والشہادہ جس طرح کہتے ہیں تو اسی طرح جو ہے ہر چیز اگرچہ حضور کی ظاہر ہو چکی ہے. ہاں، مگر پھر بھی حضور کو عالم غیب کہیں گے. عالم الغیب تو نہیں کہیں گے، عالم غیب کہیں گے. کیا عالم الغیب نہیں کہیں گے؟ نہیں، عالم الغیب عطائی بھی نہیں اور ذاتی بھی نہیں. نہیں، اس میں عالم الغیب الف لام جو ہے غیب پہ ہو. ہاں جی، تو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کا اطلاق صرف اللہ ہی پہ ہوگا. ہاں اچھا، عالم غیب کہہ سکتے ہیں بغیر الف لام کے. عالم الغیب کے متعلق بول رہا ہوں. عالم الغیب، عالم الغیب کا اطلاق حضور کے لیے نہیں کر سکتے، نہیں استعمال کر سکتے. پیر مہر علی صاحب نے لکھا ہے نبی علیہ السلام کو عالم الغیب عطائی کہہ سکتے ہیں. لکھا ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے پھر فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. جو جب فتاوی رضویہ آپ کے پاس ہے ہاں جی جی، تو اس میں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں. ہاں حضرت ذرا عربی عبارت ہے، ذرا حضرت ذرا سمجھا دینا کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر. یہ آپ ذرا دیکھیں عربی عبارت حضرت. ذرا پڑھیں لکھیں کیا، ذرا دیکھ لیں ذرا کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ. ذرا یہ دیکھیں، ذرا سمجھنا چاہتا ہوں میں. دیکھا حضرت؟ ہاں ذرا دیکھیں کہاں پہ ہے. یہ جو ادھر نیچے دیکھیں نشان دیکھیں، یہ میں حوالہ فتاوی الوالدیہ کا حوالہ. جی، بشہادت اللہ ورسول من تزوج امرأة بشہادت اللہ ورسولہ لا یجوز النکاح وحکی عن ابی القاسم رحمہ اللہ. حکیہ ہوگا کہ وہ حکا ہوگا؟ وہ حکا ہوگا یا وہ حکیہ ہوگا؟ حکیہ ہوگا. وہ حکیہ ہوگا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو ہے اس کو معروف نہیں جو ہے مجہول جو پڑھیں گے حکیہ. ہاں، وہ حکا نہیں ہوگا نہ، وہ حقا نہیں پڑھیں گے. چلیں چلیں آگے. کہ اس میں فعل تو ہے نہیں. ہاں، وہ حقیہ عن ابی القاسم رحمہ اللہ تعالی جی ان ھذا کفر محض. ہاں جی، لأنہ اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعلم الغیب وھذا کفر. یعلم الغیب، یعلم الغیب. جی یعلم الغیب. جی جی، کیا مطلب ہوگا حضرت اس کا؟
اس کا تو مطلب ہے کہ جس نے جو ہے کسی عورت سے اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے شہادت گواہی میں گواہ میں حاضر ناظر ہے نا، شہادت یعنی کہ حاضر ناظر مان کر کے. ہاں تب ظاہر سی بات ہے جو شاہد ہوتا ہے تو وہ تو حاضر ہوتا ہی ہے اور ناظر بھی ہوتا ہے. کیا چلے جی. تو جس نے کسی عورت سے اللہ اور اس کے رسول کی شہادت جی جی میں جو ہے نکاح کیا تو کہہ رہا ہے کہ لا یجوز النکاح، تو یہ نکاح جو ہے جائز نہیں ہوگا. کیونکہ اس کے لیے شرط ہے انسان کی گواہی. جی آگے آگے لکھا ہے وحوقے اور حکایت بیان کی گئی ہے ابو القاسم رضی اللہ تعالی عنہ سے. حاجہ کفر محض، بے شک یہ جو ہے محض کفر ہے. جی طرح کے لیے اعتقادا، اس لیے کہ جس نے یعنی نکاح کیا اللہ رسول کی جو ہے گواہی میں اس نے یہ اعتقاد رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جانتے ہیں، وہ کفر اور یہ کفر ہے. حضرت تو پھر تو یہاں تو غیب کا ماننے والا کافر ہو گیا، اللہ کے نبی کے مطابق جو غیب جانتے ہیں تو کافر ہو گئے. وہ تو اس میں اختلاف اس کے آگے بھی حضرت عبارت ہے نا. اس کی آگے بھی عبارت ہے. اب یہاں پہ اگر ایسا مانیں گے تو جاتی اور عطائی پہ جائیں گے. جی کہ کوئی اگر جو ہے جاتی طور پہ نبی کے لیے علم غیب مانتا ہے تو یہ کفر ہے. اور عطائی اگر مان رہا ہے تو یہ کفر نہیں ہے. تو یہاں تو جو ہے جاتی اور عطائی کی قید ہے نہیں. تو اگر مان لیجیے اس کے آگے اگر کوئی عبارت نبی ہے تو اس کو محمول کریں گے جاتی پہ، کہ اگر کوئی جاتی طور پہ اللہ کے رسول کو جو ہے عالم غیب اگر مانتا ہے تو یہ کفر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی جی تو حضرت میں نے یہ دوسرا حوالہ آپ کو بھیجا ہے نور العرفان میں سے. یہ دیکھیں اس میں لکھا ہے، ذرا اس کو ذرا پڑھ دیں آپ، یہ نشان لگایا ذرا دیکھیں یہاں سے، کہ معلوم ہوا کہ رب نے شیطان کو بھی علم غیب دیا کہ اس نے آئندہ کے متعلق جو خبر دی آج ویسے ہی دیکھا جا رہا ہے. تو حضرت شیطان کو جو علم غیب ہے یہ ذاتی ہے عطائی ہے؟ یہ جو ہے عطائی ہے. تو مطلب شیطان کے لیے علم غیب مان سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیے اس میں کسی کو بھی کوئی بھی علم اگر ہے تو اس کو عطا اللہ کے علاوہ جس کو بھی جو بھی علم ہے تو اس کو عطائی مانیں گے. جاتی ذرہ برابر کسی کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جو ہے ذرہ برابر جاتی علم جو ہے چاہے وہ علم ظاہری ہو یا باطنی ہو ماننا یہ کفر ہے. جی اچھا تو حضرت یہ اب اجعال حق میں ہے کہ علم غیب عطائی ہوتا ہے نہیں، علم غیب جب مانا جائے گا وہ ذاتی ہوتا ہے. جعل حق کے اندر بات لکھا ہوا ہے سر، علم غیب عطائی ہوتا ہی نہیں. علم غیب عطائی ہوتا ہی نہیں. یار دیکھیے میں نے آپ کو حوالہ بھیجا ہے غایۃ المعمول فی علم الرسول، محمد فیض احمد وہ صاحب کی کتاب ہے. انہوں نے لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. آج تک کسی عالم یا مفسر نے حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب کا استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی اسماء میں سے ہے، لہذا یہ صفت مخلوق پر استعمال کرنے سے شرک فی الاسماء ہوگا. اس لیے حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت کرنا شرک ہے. تو یہ جو ہے مان لیجیے یہ سنیوں کا عقیدہ تو نہیں ہے. یہ حضرت یہ تو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے مناظر ہیں. یہ تو کون؟ فیض احمد اویسی. تو وہ اگر ایسا بول رہے ہوں گے تو پھر وہاں پہ تعویل دیکھی جائے گی ہے نا کہ جاتی جو ہے علم ہے کہ عطائی کے جو ہے تذکرہ ہے یا نہیں ہے. حضرت کیا کریں یہ تو کچھ وضاحت نہیں کی، یہاں تو یہ مانا لی جائے گا اگر وضاحت نہ کیا ہے حضرت، سیدھے مطلق اگر کہا ہے نا تو اعلیٰ حضرت یہ بھی تو لکھا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے قول فعل میں 70 محمل حسن جو ہے تلاش کرنا چاہیے. اچھا جی. وہ یہاں پہ جو ہے جو معنی مفہوم مطلب بنے گا اس کی طرف اس قول فعل کو جو ہے اس پہ محمول کریں گے. تو حضرت دیوبندی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر یہ بات آتی ہے تو آپ اس وقت کہتے ہیں 70 یہ ہو تو پھر اس میں احتمال کیا جائے گا. اسی طرح دیوبندی کابر کی عبارت پر تعویل کیوں نہیں کرتے آپ لوگ اس طرح؟ تو جو ہے تعویل کیا ہے. دیکھیے اس میں جو ہے تعویل کی گنجائش وہیں تک ہے جہاں تک جو ہے ہو سکے. اب کوئی لفظ ایسا ہے جیسے کوئی لفظ ایسا ہے جس میں تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے
اب وہاں اگر کوئی تعویل کر رہا ہے تو وہ تعویل قابل قبول نہیں. تعویل بھی وہی قابل قبول ہے جس کی گنجائش ہو. اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے نا کہ مان لیجیے کسی کے قول فعل میں 1000 جو ہے احتمال کفر کے ہے کیا، ایک احتمال جو ہے اگر اسلام کے ہے تو الاسلام و یالو ولا یولا کے تحت اس کو مسلمان ہی مانیں گے، کافر نہیں کہیں گے. اور یہاں کے یہ اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی کی جو عبارت ہے تو اب اس میں جو ہے اہل سنت والجماعت نے جو ہے تعویل کیا، یہ کیا وہ کیا، اس کو کفر جو ہے مان رہے ہیں. تو یہ کفر لزومی جو ہے کفر التزامی تو ہے نہیں. اچھا، مطلب اس میں تعویل کی گنجائش نہیں حضرت؟ کس میں؟ یہ جس مثال کے طور پر یہ حفظ الایمان ہے تعویل کی گنجائش ہے. کوئی قابل قبول تعویل اگر کوئی آج بھی پیش کرنا چاہے تو کر دے. تو مطلب تعویل چاہے جہاں تعویل کی گنجائش وہاں کفر لازم نہیں ہوگا؟ دیکھیے جو ہے تو تعویل کی گنجائش اگر ہوگی، اچھا معنی مطلب اگر بن سکتا ہے تو وہاں پہ کفر جو ہے تکفیر نہیں ہوگی. اور جہاں پہ جو ہے تعویل کرنے کے باوجود جو ہے کوئی اچھا معنی مطلب نہیں بن رہا ہے، جیسے علماء نے لکھا ہے کہ رسول کا لفظ، تو اب رسول کا لفظ جیسے جو ہے کوئی کرے گا کہ رسولی جیدن، یہ میرا جو ہے رسول کا معنی پیغام لانے والا بھی ہوتا ہے کیا. اب صراحتاً جو ہے یہ لفظ جو ہے رسول کسی کے لیے کوئی استعمال کرے گا تو اس میں تو کوئی تعویل نہیں چلے گی. میں کہہ رہا ہوں اس طرح آپ نے کہا کہ ان تمام باتوں میں جو تعویل کی اپنی گنجائش ہے، جہاں کی اس نے فیض احمد اویسی صاحب نے کہا کہ علم غیب کا جو ماننا ہے شرک ہے، کفر ہے، اور فتویٰ رضویہ میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے علم غیب ماننے یہ حنفیہ نے تکفیر کا کفر کا فتویٰ دیا ہے. اور اس لیے کہ اس آیت کا مخالف ہے کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، کہ وہ اس آیت کا مخالف ہے، وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے. فتویٰ رضویہ اس کو پھر اس کی محمول کریں گے، یعنی جو ذاتی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو یقیناً یہ کفر ہے. اور اگر عطائی طور پہ اگر جو ہے رکھ رہا ہے تو عطائی علم غیب کے بارے میں اور آیت بھی تو ہے، تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا کہ بعض جو ہے کتاب پہ ایمان رکھنا اور بعض پہ ایمان نہ رکھنا، تو یہ بھی تو صحیح نہیں ہے. حضرت دیکھیے جعل حق کا حوالہ ہے، اس میں احمد یار خان نیمی صاحب نے کہا ہے کہ مدارک کی توجیہ سے معلوم ہوا کہ ان کی اصطلاح میں جو علم عطائی ہو وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا، غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں. جہاں علم غیب کا معنی لے جائے گا وہ ذاتی ہی ہوگا، عطائی علم غیب اب ہوتا ہی نہیں. جو ہے عطائی پہ بھی علم غیب کا اطلاق ہوگا، جو ہے آپ سرا عقائد اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. حضرت اس کا معنی بتائیں، جو یہاں جعل حق میں لکھا ہے کہ بھائی عطائی علم غیب ہوتا ہی نہیں، علم غیب صرف ذاتی ہوتا ہے. جو ہے عبارت پہ جو ہے جعل حق کی جو عبارت ہے نا تو اس کو میں پھر جو ہے غور سے دیکھوں گا، اس کے بعد ہی جو ہے پھر آپ کو بھیج دیا. ذرا دیکھ لیں، بھیج دیا میں نے. بھیج دیے تو اس کو میں دیکھوں گا، اور دیکھنے کے بعد جو ہے پھر آپ کے پرسنل پہ جو ہے یا زبانی آپ سے بات ہوگی. اور دوسری بات حضرت، یہ میرے پاس یہ ہے کتاب ہے الملفوظ ہے الملفوظ حصہ سوم ہے، اس کے اندر بات بھی لکھا ہوا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہاں ہے، کہ علم جب کہ مطلق بولا جائے خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو، یعنی علم غیب جب دو ساتھ میں ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے. یعنی علم غیب جہاں بھی آئے گا وہ ذاتی معنی لے جائے گا، وہ عطائی ہوگا ہی نہیں. تو علم غیب عطائی ہوتا ہی نہیں. آپ کا کہنا یہ ہوا کہ غیب پہ علم یعنی اطلاق ہوگا ہی نہیں، یہی نا؟ علم غیب عطائی پہ علم غیب کا اطلاق ہی نہیں ہوگا. جی آپ کے کہنے کا تو پھر نبوت کا معنی کیا ہے نا؟ کیا نبوت کا معنی نبی کا مطلب خبر دینے والا نہیں. اس میں جیسے اعلیٰ حضرت یہ بھی تو لکھا ہے کہ الاطلاع علی الغیب، لیکن میں کیا بول رہا ہوں، لیکن دیوبندی لوگ تو اعلیٰ حضرت کی بات نہیں مانیں گے نا.
देखिए अब दिवंदी लोग आला हजरत की बात न मानते हैं तो न माने, मगर हम तो मानेंगे। जैसे कुरान है तो कुरान की बात हम मुसलमान मानते हैं, हिंदू नहीं मानता है, नहीं मानता, तो उसको हमको मनाना भी नहीं है क्या? और ये नहीं है हजरत, जब उनके खिलाफ हमने किताब लिखी है, तब किताब लिखी तो उनको मानना पड़ेगा। तो जब इल्म गैब जब ये माना आ रहा है, अब जब नबी का मतलब ये लेंगे कि भाई ये गैब का मतलब यही लेंगे कि नबूवत का खास है, फिर इल्म गैब शैतान के लिए माना गया है, उसको भी नबी माना जाएगा कि अगर गैब ये तो माना ही है, गैब की खबर देने वाला। बहुत सारी चीजें कब्र में क्या होगा हम आप देखे नहीं है, मगर उसकी खबर तो नबी ने दिया है। हाँ। कि मुनकर नकीर आएंगे, ये सवाल करेंगे, ये जवाब होगा। हाँ जी। फिर ये मामला होगा, ये मामला होगा। नम का नौ मतिल उरूस जो है काफिर के लिए ये कहा, काफिर कहेगा हा ला अदरी। तो ये सब क्या गैब ही तो है क्या? जी बिल्कुल सही है, तो हमारे लिए गैब नहीं है। यहाँ तो खुलासा हो गया, जब वो जाहिर हो गया अब गैब नहीं रहता, गैब सिर्फ अल्लाह के लिए का माना जाएगा, क्योंकि यहाँ साफ कर दिया है कि तो फिर ये भी मानना पड़ेगा आपको, अल्लाह को सिर्फ आलिमुल गैब नहीं आलिमुल शहादा फिर कहना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला से कोई चीज मख्फी नहीं है। वो इसलिए माना जाएगा कि खुलासा कर दिया गया है। ये देवबंदी बिरलवी दोनों मसलक के उलमा ने खुलासा कर दिया है कि अल्लाह के लिए इल्म गैब इसलिए मानते हैं कि हमसे जो मख्फी है, वो गैब छुपा हुआ है, वो अल्लाह के लिए गैब है। इस माना में हम अल्लाह तबारक व तआला को आलिमुल गैब मानते हैं। अब जहाँ तक अल्लाह के अलावा किसी और के लिए इल्म गैब आएगा तो इल्म गैब माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के साथ खास है। इस तरह यहाँ लिखा है कि खुसूसन जबकि गैब की तरफ मुजाफ हो तो वो उससे मुराद इल्म ज़ाहिर होगा। तो हाँ, हम ही लोगों के लिए जो है गैब है, नबी के लिए गैब ना है, फिर भी जो है नबी को आलिम गैब कह सकते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला के लिए कोई चीज मख्फी नहीं है ना, हम लोगों के लिए मख्फी है, फिर भी अल्लाह ताला के लिए हम कुरान में जो है आलिमुल गैब व शहादा का लफ्ज है ना। तो इसी तरह जो है अगरचे हुजूर पे सारी चीजें जो है जाहिर हो चुकी, हुजूर के लिए जो है वो गैब नहीं मगर हमारे लिए गैब है, और उसके बावजूद जो है आलिम गैब कहेंगे। जिस तरह हजरत जो नबा है, नबूवत ये इल्म गैब के माना में आता है, और उससे मुराद उसी को है जो नबी हो। तो फिर हजरत अगर यही माना है कि नबा और नबी नबूवत अंबिया से साथ खास है और जिसके साथ होगा वो नबी होगा, फिर तो ये वाक़या जो हुदहुद का बयान किया है सूरह नमल के अंदर, फमकसा गैर बईदिन फ़क़ाल हत्तु बिमा लम तुहित बिही वजीतुका मिन सबइन बिनबइन। नबा यहाँ भी नबा का मतलब आया है। तो अगर ये मतलब ले जाए कि भी नबा नबूवत ये नबी अंबिया से खास है जो गैब के माने में आता है, तो वो गैब तो हुदहुद ने भी लेकर आया, और हुदहुद भी कह रहा है कि जो हुजूर ने ना देखी और मैं शहर सबा से हुजूर के पास एक यकीनी खबर लाया हूँ, तो उससे मुराद इसको भी नबी और गैबदा माना जाएगा हुदहुद को। और हुदहुद खुद कह रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपको पता नहीं है जो मुझे पता है, हुजूर ने न देखी, जो मैं देखा हूँ वो हुजूर ने यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। यानी अगर नबी गैब से मुराद नबा अगर नबूवत से खास है तो हुदहुद भी क्या हो गया, नबी हो गया। और यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं, खबर नहीं गैब की खबर, तो हुदहुद उनसे अफजल हो गया। नहीं देखिए उसको कैसे जो है नबी मान लेंगे। हुदहुद के लिए जो है कुरान हदीस में तो कहीं भी नबी और रसूल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया है ना। अकीदा बनाया जा रहा है कि नबी का मतलब क्या है, नबूवत का मतलब क्या है। कुरान और हदीस में देखिए हुदहुद के लिए कहीं भी कुरान हदीस में हम खबर उसने लाया। हाँ। और कहा कि जो हम आप भी कहते हैं कि अरे जो मैं जानता हूँ आप नहीं, बहुत सारी चीज है जो आप जान रहे हैं हम नहीं जान रहे हैं। तो हम जो है देखे हैं, हम जान रहे हैं आप नहीं जान रहे हैं। तो हर खबर लाने या देने वाले को नबी कैसे मान लेंगे। तो हजरत आपने तो अभी खुद कहा कि नबूवत का मतलब ही क्या है कि खबर देना, गैब